گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کی وار ایسی تھی گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیر کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے جن کی تعداد 30,000 تھی اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ امام علیہ السلام نے دہن مبارک سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا، خدایا انہیں نابود کر دے، ان سب کو ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو اس ویڈیو میں ہم مکمل جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعہ کو مختصر پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج و چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیے، جس کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین نماز مغرب کے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت اندر داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خط اٹھایا اور خط پڑھنے کے بعد فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، شام کا حکمراں معاویہ ابن ابی سفیان نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمراں بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین نے جواب دیا کہ اہل بیعت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینہ میں جید صحابہ اکرام موجود تھے۔ مدینہ کے جید صحابہ نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ اکرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچا کہ امام حسین ابن علی نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت محبت و عقیدت رکھتے تھے، مختار ثقفی کے گھر پر جمع ہوئے اور سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت و صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا کیونکہ حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی، جبکہ امام حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت حسین پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں اپنے اہل بیت، جانثار اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔
جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبیداللہ ابن زیاد جو کہ ایک ظالم شخص تھا اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو راستے میں ہی انہیں روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمرو بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعہ اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کے شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے فرات پر فوج کا پہرا لگایا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور آپ کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس، علی اصغر، اون و محمد شامل ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کے صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر سبھی 72 جانشار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر زرعہ بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپو پر رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کبریٰ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پشیماں ہوئے۔ واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو آپ کے خاندان اور اصحاب سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی